پہاڑوں نے دی، درختوں نے دی، کنکریوں نے دی، وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت مآب کی گواہی درندوں نے بھی دی۔ چیر پھاڑ کرنے والے درندوں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی۔ الشفاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ادھر ایک بھیڑیا آ نکلا۔ اس نے اس چرواہے کی ایک بکری کو اٹھانا چاہا۔ چرواہے نے بھیڑیے کے چنگل سے اپنی بکری کو چھڑا لیا، تو بھیڑیے نے رب سے دعا کی کہ مجھے قوت گویائی عطا فرما، مجھے بولنے کی قوت عطا فرما۔ تو رب نے اس بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ بھیڑیے نے چرواہے سے کہا کہ تجھے رب کا خوف کرنا چاہیے تھا، تجھے رب کا خوف آنا چاہیے تھا کہ رب نے مجھے رزق دیا ہے اور تو نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ ایک بھیڑیا انسان کی زبان میں بول رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا سب سے اعلیٰ عرفہ نبی مبعوث فرما دیا ہے، اور جہاں تو اپنی بکریوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جا اس نبی کو جا کر مل اور اس کے ہاتھ پر دست حق جو ہے اس کا ہاتھ، اس پر ایمان لے آ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ادھر چلا تو جاؤں، میری یہ جو ریوڑ ہے، یہ میری بکریاں ہیں، اس کا خیال کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا کہ تو جا، اس کا خیال میں کرتا ہوں۔ اب یہ ایک عقل کے خلاف ہے کہ ایک چیر پھاڑ کرنے والا درندہ وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، تو وہ اعرابی جو تھا وہ جاتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، جا کر ایمان لاتا ہے اور سارا واقعہ سناتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو واقعہ ہے نا، یہ صحابہ کرام کو سنا۔ وہ صحابہ کرام کو سناتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ تو جا، تیرا ریوڑ سلامت ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرا ریوڑ سلامت ہے۔ وہ واپس جاتا ہے، اپنا ریوڑ دیکھتا ہے تو اس کا پورا ریوڑ جو ہوتا ہے وہ سلامت ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک بکری کا گوشت بنا کر اس کو بھیڑیے کو کھلاتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی، جس کو مسند امام احمد بن حنبل نے بھی نوٹ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہ کر لیں، انسانوں سے بات نہ کر لیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوڑے کا جو دستہ ہوتا ہے صفائی والا، کہ وہ انسان سے خطاب نہ کر لے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ پھر مزید حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے خطاب نہ کر لے، تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی ہر چیز نے دی، ہر ذرے نے گواہی دی، پرندوں نے دی، درختوں نے دی، پہاڑوں نے دی۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔